بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کے مسائل، اور پارٹ نمبر 2 حصہ نمبر 2 ہے۔ پہلے حصے کے اندر 10 مسائل ذکر کیے گئے تھے، تو اب دوسرا حصہ ہے تو اس کے اندر بھی 10 مسائل ہم ذکر کریں گے اور سیکھیں گے۔ تو پہلا مسئلہ ہے قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں۔ ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11ویں سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر بھی ہیں اور ایام تشریق دونوں ہیں۔ پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم نحر ہے، اور پہلا جو یعنی پچھلا دن تھا یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم تشریق ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو جائے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہوتی، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو جائے، اور ابھی خطبہ نہیں ہوا، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہری جو ہیں وہ قربانی نماز پڑھنے کے بعد کریں گے۔ اگر امام صاحب خطبے میں تھے اور قربانی کر دی تو یہ ہو تو جائے گی، مگر مکروہ ہے، اور دیہات کے اندر چونکہ نماز ہوتی نہیں ہے تو وہ طلوع آفتاب میں اگر کر لیں قربانی تو یہ اچھا ہے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ ہے یہ جو شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا وہ اس طریقے سے ہے کہ قربانی کرنے والے کے اعتبار سے یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے، اور دیہات میں ہو لہٰذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے۔ یعنی یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کے اندر، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری قربانی جو ہے وہ نماز فجر سے پہلے ہو جانی چاہیے، اگر شہری چاہتا ہے تو شہری جو ہے وہ اپنا جانور دیہات کے اندر بھیج دے، کیونکہ دیہات کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ دیہاتی جو ہے وہ طلوع آفتاب میں ہی قربانی کرتے ہیں، اور شہری چونکہ نماز پڑھنے کے بعد اگر اب شہری چاہ رہا ہے کہ میں نماز فجر سے پہلے قربانی ہو تو اب وہ اپنا جانور دیہات کے اندر بھیج دے۔ تو اب چوتھا مسئلہ ہے کہ اگر شہر میں عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ عید گاہ میں نماز ہو جائے، ان تمام مساجد کے اندر نماز ہو جائے تب ہی واجب ہوگی، تو جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عید گاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو اگر ایک جگہ پر بھی شہر کے اندر عید نماز ہو گئی تو اب قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اب 5واں مسئلہ ہے 10ویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضرور ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے، عید نماز سے قبل ہو سکتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں ہوئی تو اب آپ زوال کے وقت قربانی کر سکتے ہیں، یعنی عید کی نماز ختم ہو جائے چلا جائے۔ تو اب چھٹا مسئلہ ہے کہ امام ابھی نماز میں ہی ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قعدہ میں ہے اور بقدر تشہد بیٹھ چکا ہے، یعنی تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں، مگر ابھی سلام نہ پھیرا امام صاحب نے، قربانی نہیں ہوئی، یعنی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا تھا اور شہری نے جا کر قربانی کر دی تو اب اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے دوسری طرف باقی تھا اس نے ذبح کر دیا تو قربانی ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ خطبے سے جب امام فارغ ہو جائے تو اس وقت قربانی کی جائے۔ تو مسئلہ نمبر 7 ہے امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے
قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ادھر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی مکمل، اس کے بعد آدمی گھر گئے اور جا کر جانور کو ذبح کر دیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی تھی، تو اب امام صاحب نماز دوبارہ پڑھیں گے، قضا کریں گے۔ تو اب جنہوں نے جانوروں کی قربانی کی تو ان کی وہ قضا یعنی اعادہ نہیں کریں گے۔ تو اب مسئلہ نمبر 8 ہے، یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ 10ویں تاریخ تھی، تو قربانی جائز ہوگی۔ یوں ہی اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ اور مسئلہ نمبر 9 ہے، یعنی 9 ہے، 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، اس بنا پر اس روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر معلوم ہوا گواہی غلط تھی، وہ 9ویں تاریخ تھی، تو نماز بھی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی۔ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن تھا، کسی نے کہا کہ آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے، تو اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا، قربانی کر دی، پھر اسے معلوم ہوا کہ گواہی تو جھوٹی دی، یعنی آج 9 ذی الحجہ تھا، تو بتایا گیا کہ اس کی نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی۔ تو اب آخری اور 10واں مسئلہ ہے کہ جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نحر گزرنے کے بعد اسے بیچ دیا، تو اب جو ہے ثمن کا صدقہ ادا کرنا واجب ہوگا۔